موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا جی میری ماں ہے، صبح خدمت کر کے جاتا ہوں، شام آ کر اس کی خدمت کرتا ہوں، پھر بچوں کو دیکھتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کیا کہہ رہی تھی؟ کہنے لگا کیا کہوں، کیا کہہ رہی تھی؟ ماں جو ہوئی پاگل ماں، جب بھی خدمت کرتا ہوں تو شروع ہو جاتی ہے اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنائے۔ کتھے موسیٰ تے کتھے کسائی، میں کتھے تے موسیٰ کتھے، میں کہاں اور موسیٰ کہاں۔ یہ ماں ہے، یہ ماں ہے، یہ باپ ہیں، یہ اولاد ظالم بدبخت اولاد جنہوں نے ماں باپ کو ذلیل کر کے رکھ دیا۔ یہ ڈالر پاؤنڈ کما کے کیا کریں گے؟ جب قیامت کے دن ان کے گلے میں اللہ تعالیٰ توق ڈال دے گا۔ ظالم سمجھتے تھے ماں کیا ہے۔ میرے نبی ایک صحابی آئے بدو، ماں کو کندھے پہ اٹھایا ہوا، سارا حج کروایا پیدل، سن رہے ہو، کندھے پہ سارا حج کروا کر کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو آپ نے کیا کہا؟ ابھی ایک گھونٹ دودھ کا حق ادا نہیں ہوا۔ 2 سال دودھ پیا، لاکھوں کروڑوں گھونٹ پیے، ایک گھونٹ دودھ کا حق ادا نہیں ہوا۔ بیوی نے پوچھا یا رسول اللہ میرے خامند کا میرے اوپر کیا حق ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا سر سے لے کر پاؤں تک تیرے خامند پہ زخموں میں پیپ پڑ چکا ہو، تو زبان سے چاٹ کے صاف کرے، تو نے اپنے خامند کا حق ادا نہیں کیا۔ خامندوں کو سمجھایا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور میں سب سے اچھا سلوک کرتا ہوں اپنی بیویوں کے ساتھ۔ یہ ایک معاشرت ہے جس کا نام حسن اخلاق ہے، یہ ہم چھوڑ چکے ہیں۔ ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ نماز آئی ہے، روزہ آیا ہے، حج زکوٰۃ عمرہ، اتنا کچھ تو آ چکا ہے، لیکن میں معاف کر دوں، میں چھوٹا بن جاؤں، میں گالی سے رک جاؤں، میں غیبت پہ لگام چڑھا لوں اپنی زبان کو۔ لقمان علیہ السلام فرمایا کرتے تھے بیٹا میں چپ رہنے پہ کبھی نہیں پچھتایا، جب بھی پچھتایا اپنے بول پہ پچھتایا ہوں۔ تو بھائیو اسلام کا دروازہ کھلے گا جب اخلاق زندہ ہوں گے، جب محبتیں زندہ ہوں گی۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کو لے کر پھرنا سیکھنا یہ وقت مانگتا ہے، یہ قربانی مانگتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے بہت تبدیل۔ میں 1983 میں آیا تھا مینچسٹر میں پہلی دفعہ، ایک چھوٹی سی مسجد میں تھوڑے سے لوگ جمع ہوئے تھے، آج بہت بڑا مجمع دیکھ رہا ہوں، بہت بڑی رونق نظر آ رہی ہے، اس مالک کا نظام چل رہا ہے، لیکن ابھی سفر لمبا ہے، ابھی منزل دور ہے۔ مسافر شب سے چلتے ہیں جو جانا دور ہوتا ہے۔ بڑی نسل ہماری گم ہو گئی ہے، انہیں واپس لانا ہے۔ کتنی نسلیں ہماری کھو گئی۔ مسلمان باپ کی پشت سے نکلا ہوا نطفہ اور مسلمان ماں کی چھاتی کا دودھ پینے والا، ہزاروں نوجوان بچے بچیاں جو گم ہو گئے، ان کو بھی لانا ہے، سارے عالم کو بھی ایمان پر لانا ہے، خود بھی توبہ کر کے اللہ اس کے رسول سے جڑنا ہے اور اس پیغام کو دنیا میں پھیلانا ہے۔ یہ چھوٹا موٹا کام نہیں ہے، بہت بڑی محنت ہے۔ بھائیو اپنے آپ کو بناؤ، سارے عالم میں لے کر یہ پیغام پھرو تو اللہ یہ جہان بھی بنائے گا، وہ جہان بھی بنائے گا۔ اتنی میری ضرور گزارش مان لو کہ آج یہ سارا مجمع اللہ کے فضل سے کئی ہزار کا ہے، یہ آج توبہ کر لے۔ جو جہاں سن رہا بیٹھا ہے، جو جہاں بیٹھا سن رہا ہے، آج توبہ ضرور کرو۔ چلے 4 مہینے اپنی ترتیب پہ لگاؤ گے، پر توبہ تو ابھی ہو سکتی ہے، یہ تو ابھی ہو سکتی ہے۔ ادھر آپ کہو گے یا اللہ میری توبہ، ادھر اللہ کی رحمت آپ پر چھا جائے گی۔ تو جتنے آج تک گناہ کیے ان سب کا خیال کر کے ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ جن بھائیوں نے سچے دل سے کہہ دیا ہے مبارک ہو، آج وہ ایسے بیٹھے جیسے ماں کے پیٹ سے نکلے۔ اور میں اللہ پہ قربان جاؤں، ایک آدمی توبہ کرے نا تو اللہ 7 آسمان پہ روشنیاں کر دیتا ہے۔ حیرت کی بات، ایسا بے نیاز اور ایسا اپنے بندے سے پیار، تو سارے فرشتوں میں حیرت ہوتی یہ جگمگ لائٹیں کیا ہیں؟ تو آسمان عرشوں سے اعلان ہوتا ہے آج ایک بندے نے اپنے رب سے صلح کر لی ہے۔ یہ کئی ہزار کا مجمع، اور مینچسٹر جیسے غفلت کے شہر میں جب توبہ کر کے اٹھے گا تو آسمان پہ کیا روشنیاں ہوں گی، ہائے ہائے عید ہو جائے گی اللہ کی قسم۔ آج آسمان پر
اگر آپ سچے دل سے توبہ کر کے اٹھ جاؤ. اور بتاؤں میرا اللہ کہتا ہے داؤد جا گناہ گاروں کو خوشخبری سنا. تو داؤد علیہ السلام حیران ہو گئے, یا اللہ گناہ گاروں کو کیا خوشخبری سناؤں؟ کہو نے یہ خوشخبری سنا, جتنے بھی گناہ کیے ہیں نا ڈرو نہیں, ایک دفعہ کہو یا اللہ میری توبہ, تو میں سارے ہی معاف کر دوں. تو بھائی توبہ تو سب نے کر لی نا, پکی کر لی نا. جو فرض چھوڑے ہیں ان کا گناہ معاف, قضا باقی ہے. جو حق لوگوں کے کھا لیے ہیں وہ گناہ معاف, اس کا ادا کرنا ابھی باقی ہے. جو کرے گا اللہ اسے چمکائے گا, جو توبہ کرے گا اللہ اس سے صلہ پائے گا. جو آج شراب چھوڑے گا کل اللہ خود بتا رہا ہے ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. اللہ جنت والوں کو کافوری شراب پیش کرے گا, جام بھی سراہی بھی. اس سے اوپر کا درجہ ہے یسقون فیہا کأسا کان مزاجها زنجبیلا. اوپر کے جنت والوں کو فرشتے, خدام, نوکر, بیویاں, حوریں پلا رہی ہوں گی. اور جنت الفردوس کا درجہ ہے وسقاہم ربہم شرابا طہورا. اللہ خود پیش کرے گا تمہیں, اللہ خود پیش کرے گا. ہاتھوں سے پیو. نکاح کرے زنا نہ کرے تو اللہ تعالیٰ خیر وزوجناہم بحور عین, میں تیرا خود جنت کی لڑکی سے نکاح پڑھوں گا. ایسی خوبصورت لڑکیاں سمندر میں تھوک ڈالیں, سمندر میٹھے ہو جائیں. سورج کو انگلی دکھائیں سورج نظر نہ آئے. انسانوں کو دیکھیں کلیجے پھٹ جائیں. مردوں سے بات کریں وہ زندہ ہو جائیں. دوپٹہ ہوا میں لہرا دیں, ساری کائنات میں روشنی پھیل جائے, خوشبو پھیل جائے. ایک قدم اٹھا کے جب وہ خامند کی طرف چل کے آتی ہیں تو 1,00,000 ناز و انداز ان کے جسم سے پھوٹتا ہوا نظر آتا ہے. اور ان کو میک اپ کس نے کیا؟ اللہ نے. کس چیز سے کیا ہے؟ اپنے نور سے ان کے چہرے کا میک اپ کیا ہوا ہے. یہاں کی عورت کا میک اپ ہوتا ہے دنیا کی چیزوں سے, کتنا حسن بن جاتا ہے. وہ سوچو تو صحیح, اس لڑکی کو اللہ نے مشک, عنبر, زعفران, کافور سے بنایا, پھر آب حیات ڈالا, پھر اپنے نور سے اس کا میک اپ فرمایا. پھر کیا کیا؟ پھر جنت الفردوس کی ایک ایک لڑکی اور ایک ایک چیز کو آج اللہ نے اپنے نور سے اس کو میک اپ کر کے سنوارا ہے. پیچھے کیا کمی رہ گئی ہے؟ اس کے باوجود اللہ روزانہ اس کو 5 دفعہ پہلے سے اور خوبصورت کر دیتا ہے, اور خوبصورت کر دیتا ہے, اور حسین بناتا ہے. جنت کو بنے اربوں سال, چونکہ یہ دنیا کو بنے کوئی 15-20 ارب سال ہو چکے ہیں, تو جنت اس سے بھی پہلے کی بنی ہوئی ہے. تو اس لڑکی میں کتنی وسعت ہے کہ ہر روز پہلے سے 5 گنا زیادہ خوبصورت ہو جاتا ہے. یہاں آپ ایک لڑکی کو خوبصورت بنانا چاہو تو ایک حد پر آ کر بات ختم ہو جائے گی. اس سے آگے بنانا چاہو گے تو پھر بدصورت ہو جائے گی. تھوڑا سا کریم لگاؤ پھر تو ٹھیک ہے, پوری کریم کی ڈبی اس کے منہ پہ ڈالو پھر کیا نظر آئے گا. تھوڑا سا لپ سٹک لگاؤ ٹھیک ہے, اور پوری سٹک اس کے منہ پہ مار دو تو پھر کیا بنے گا. تو میرا اللہ کیا کر رہا ہے؟ روزانہ 5 دفعہ انہیں پہلے سے خوبصورت کر دیتا ہے, اور زیادہ. آج بھی یہ ہو چکا ہے اور ابھی قیامت آنے والی ہے. قیامت تک اللہ ان کو پہلے سے 5 گنا 5 گنا 5 گنا 5 گنا بڑھاتا جا رہا ہے, بڑھاتا جا رہا ہے, بڑھاتا جا رہا ہے. کیا چیز بن رہی؟ سب سے چھوٹا جنتی, سب سے گھٹیا درجے کی جو جنت ہے. گھٹیا کا لفظ جنت پہ صادق نہیں آتا, لیکن ایک دوسرے کے مقابلے میں لا کر بتا رہا ہوں. سب سے چھوٹی جنت کا جنتی دوزخ میں مار کھا 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 جب وہ جنت میں جائے گا اور اللہ اس کو اس کی بیوی دکھائے گا, ایک دم اس پر جب نظر پڑے گی تو جہاں بیٹھا ہے وہاں ایسے ہو جائے گا, اور 40 سال اس کو ایسے بیٹھ کے دیکھتا رہے گا. 40 سال, منٹ, گھنٹے, دن نہیں, 40 سال ایسے دیکھ رہا ہے, اور اس کی لذت بڑھ رہی. آخر وہ لڑکی بولے گی وہیں بیٹھے رہو گے, میرے پاس نہیں آؤ گے. وہ بھی سچا ہے, کہاں دوزخ کے کالے کالے فرشتے دیکھے, کہاں حور دیکھی, پاگل نہ ہو تو اور کیا ہو, میرے پاس نہیں آؤ گے. پھر وہ کہے گا تو کون ہے؟ کہے گی تیری بیوی ہوں, تیرے انتظار میں ہوں, تو سب سے ہی دیر میں آیا. کہے گا شکر کر میں آ ہی گیا, بڑی ٹھکائی ہو رہی تھی میری, بڑے جوتے پڑ رہے تھے, شکر کر میں آ گیا. تو میں کیا بتا رہا ہوں, سب سے چھوٹا جنتی ہے. تو جنت الفردوس کیا چیز ہے جہاں اللہ خود پلانے کے لیے آ جائے, کھلانے کے لیے آ جائے. نیچے والی جنت کو ہفتے میں 1 دفعہ دیدار ہوگا. جنت الفردوس والوں کو اللہ صبح بھی دیدار کرائے گا, شام بھی دیدار کرائے گا. جب ہر جنتی اپنے مقام پر بیٹھ جائے گا
اور دائیں بائیں جنت کی حوریں. ایمان والی مانچسٹر کی ایمان والی عورت جس نے اللہ اور اس کے رسول کو یہاں رہ کر خوش کر دیا، وہ اس جنت کی لڑکی سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی. 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی. یہ بیٹھ جائیں گے، نیچے دیکھیں گے نہریں، آگے دیکھیں گے پرندے اڑتے ہوئے، اوپر دیکھیں گے سائے جھکے ہوئے، پھل لٹکے ہوئے، دائیں بائیں دیکھیں گے نوکر کھڑے ہوئے اور نہریں موجیں مارتی ہوئی، اور سامنے جام بھی، سراہی بھی، گوشت بھی، پھل بھی، سایہ بھی، نوکر بھی، عزت بھی اور راحت بھی اور چین بھی، سکون بھی، جوانی بھی، محبت بھی، الفت بھی، ہر غم دکھ درد گیا، پیشاب بھی، پخانہ بھی، بڑھاپا بھی، موت بھی، بیماری بھی اور نفرت بھی، جنگ بھی، لڑائی بھی، ہر شے ختم. سینے کا کھوٹ ختم، پیٹ کا پخانہ ختم، اندر کا پیشاب ختم اور گندا پسینہ ختم. 1000 برس کھائے ہضم، 10,000 سال کھائے ہضم، سارا نہر کا پانی پی جائے ہضم. اے ہے عام پانی ایسا مزیدار ہے کہ یوں پانی میں انگلی ڈبوئی، قطرہ لگ گیا، یہ قطرہ آسمان پہ بیٹھ کر یوں نیچے کر دے، پانی کی تری اوپر لگی ہوئی ہے، آسمان پہ بیٹھ کے نیچے کر رہا ہے، اس سے ساری دنیا میں خوشبو پھیل جائے گی. تو جو شراب اللہ نے تسنیم بنائی ہے جنت میں، جو اللہ خود پلائے گا، وہ کیا چیز ہوگی؟ جب سب اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں گے تو ایک دم عرش کے اللہ تعالیٰ ایک دم جنت کے دروازے کھولے گا، تو غلام آئیں گے، کہیں گے سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم. تو ان پہ نشہ طاری ہو جائے گا، او سلام ہی سلام. پھر غلام چلے جائیں گے تو ایک دم دروازے کھولیں گے، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم. دروازے کھلیں گے اور فرشتے آ گئے، سلام علیکم، گاڈ آف آنر، سلام علیکم سلام علیکم. فرشتوں کے سلام کا نشہ ابھی باقی ہوگا کہ ایک دم نور ہی نور چھا جائے گا. اوپر نظر اٹھے گی تو عرش ایسے کھلتا نظر آئے گا، اور ایک دم اللہ سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندو تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا ہے. واہ. پھر اللہ کہے گا خوش ہو، راضی ہو؟ کہیں گے بالکل مولا، بالکل راضی. جیسے پنجاب میں کنا تائیں راضی ہو گئے، کنا تائیں راضی ہو، خوش ہو کہ میرے مولا بالکل راضی. تو اللہ تعالیٰ کہے گا اب پھر میں تمہیں جنت سے اعلیٰ چیز دوں، جنت سے اعلیٰ. کہیں گے یا اللہ جنت سے اعلیٰ کیا ہے؟ کہ جنت سے اعلیٰ یہ ہے آج کے بعد میں تم پہ راضی ہوں، جاؤ کبھی دکھ نہ، جاؤ کبھی ناراض نہ ہوں. وہ کہیں گے یا اللہ تو بڑا خوبصورت ہے، تو بڑا کمال والا ہے، ہم نے تو تیری عبادت ہی نہ کی، ہمیں اجازت دے ہم تجھے ایک سجدہ کر لیں، ایک سجدہ، صرف ایک سجدہ. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے سجدے مانچسٹر میں تھے، ختم، اب تم مہمان ہو، میں میزبان ہوں، اور مہمان سے کام لینا یہ بادشاہوں کا کام نہیں ہے. بس اب تم مانگو گے ہم دیں گے، تم کھاؤ گے ہم کھلائیں گے، تم پلاؤ، تم پیو گے ہم پلائیں گے. جاؤ جیسے اب تمہارا رب ہمیشہ کے لیے، جاؤ تم بھی ہمیشہ کی زندگی پا جاؤ. میرے بھائیو، اس پیغام کو لے کر ساری دنیا میں پھرنا یہ تبلیغ ہے. تبلیغ یہ کوئی جماعت نہیں، کوئی فرقہ نہیں، کوئی الگ جماعت نہیں ہے. تو اللہ اس کے رسول کی محبت میں پھرنا ہے اور لوگوں کو در در دستک دے کے بلانا ہے. ہائے ہائے، بڑی مدتوں کے بعد اللہ نے یہ ایک آواز زندہ کی ہے جس نے ہر طبقے کو کھینچ لیا. وہ جنید جمشید جو آج انگلینڈ میں گانا گانے آیا کرتا تھا، وہ آج 7 مہینے کے لیے جماعت میں آیا ہوا ہے، وہ کارڈف کی طرف ہے. وہ سعید انور جو یہاں بیٹ گھمانے آیا کرتا تھا، وہ آج 7 مہینے کے لیے تمہارے انگلستان میں اللہ کا پیغام سناتا پھر رہا ہے. دونوں ایک ہی جماعت میں، کہاں یہاں کے گانے گاتے تھے اور لوگ جا کے ان کو دیکھتے تھے، آج وہی اللہ کا پیغام لے کے پھر رہا ہے اور اللہ کی بات سنا رہا ہے. میں آپ کو عجیب قصہ سنوں. میں ایک جگہ کہیں تھا، مجھے یاد نہیں، مجھے آج تک یاد نہیں پڑ رہا کہ میں کہاں تھا، لیکن سامنے ٹی وی چل رہا تھا. ٹرین میں تھا، ایک ٹرین چلائی تھی پاکستان والوں، اس میں ٹی وی چلتا تھا، زیادہ مجھے وہ یاد پڑتا ہے. تو وہ اس پر ناچ رہا تھا اور گا رہا تھا، 7 لڑکیاں ناچ رہی تھیں. میں نے اس کو پہلی دفعہ دیکھا تو میں نے کہا یہ کتنا خوبصورت نوجوان ہے، یہ کس حال میں ہے، اگر یہ ایسے مر گیا تو یہ کہاں جائے گا.
پھر ساتھ مجھے خیال آیا اسے ہدایت کیسے مل سکتی، یہ اتنے غفلت میں ہے، اسے ہدایت کیسے مل سکتی؟ یہ خود ہی میں اپنے اندر میں سوچ بھی رہا ہوں، ادھیڑ بھی ہے، بن بھی ہے۔ میرے اس بات کو کوئی 6 مہینے بھی نہیں گزرے کہ اللہ نے مجھے اس سے ملا دیا۔ میرے خواب و خیال میں نہیں تھا کہ میں اس نوجوان سے ملوں گا۔ تو مجھ سے کہنے لگا، میں نے پوچھا آپ کا، مجھے کوئی آدمی لے کر آیا، کہنے لگا، میں نے کہا آپ کا نام کیا؟ کہا جی مجھے جنید کہتے ہیں۔ میں نے کہا آپ کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگا میرا موسیقی سے تعلق۔ پھر کہنے لگا آپ نے دل دل پاکستان سنا ہے؟ میں نے کہا میں نے دیواروں پہ لکھا ہوا دیکھا ہے۔ کہنے لگا وہ میں نے گایا ہے۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ یہ میرے اس کی پہلی ملاقات تھی، اور اس وقت وہ اللہ کی راہ میں پھر رہا ہے۔ اور جب اس نے توبہ کی تھی تو پیپسی والوں نے اس کو 4.5 کروڑ روپے کی پیشکش کی تھی کہ 10 گانے گا دو اور 4.5 کروڑ روپے لے لو۔ کذالک الایمان اذا خالطت بشاشتہ القلوب، جب ایمان دل میں اترتا ہے تو ساری دنیا کا دھن دولت یہ مٹی نظر آنے لگ جاتا ہے۔ تو بھائیو، اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے ہوا چلا دی، فضا بنا دی۔ ہمت کرو، اٹھو، پچھلی پر توبہ کرو، اگلی کے لیے بولو، بتاؤ کون تیار۔ 15 شعبان سے جماعتیں نکلتی ہیں انگلستان سے، کہتے ہیں اس سے بھی، اور رمضان تک، جو 15 شعبان رمضان تک جو بھائی تیار ہوں وہ کھڑے ہو جائیں، وہ کھڑے ہو جائیں۔ میں 4 مہینے کے لیے 40 دن کے لیے جو بھائی شعبان رمضان تک تیار ہوں وہ کھڑے ہو جائیں جی، کھڑے ہو جائیں بھائی، کھڑے ہو جائیں بھائی۔ ہمت کرو، ارادے کرو، لے جانے والا اللہ ہے، تم ارادے کرو، نیتیں کرو، لے جانے والا اللہ، اللہ پر نظر رکھ کے اٹھو۔ ہاں میں رمضان تک، شعبان تک جن بھائیوں نکل، جو دسمبر تک جس نے جانا وہ بھی کھڑا ہو جائے، دسمبر تک جی، دسمبر تک جنہوں نے جانا وہ بھی کھڑے ہو جاؤ۔ دسمبر میں وہ چھٹی ہوتی ہیں آپ کو اس کی کرسمس کی، اس میں بھائی اور بھائی اور بھائی اور بھائی اور کھڑے۔ ماشاءاللہ، یہ تو بہت بڑا، اتنی بڑی تشکیل تو کہیں نہیں دیکھی۔ ماشاءاللہ بھائی، ماشاءاللہ بھائی، ماشاءاللہ بھائی، ماشاءاللہ بھائی، ماشاءاللہ بھائی، واہ بھائی واہ واہ، اللہ بہت بہت قبول فرمائے۔ اتنوں کے نام اللہ ہی لکھے گا، ہم تو نہیں لکھ سکتے بھائی۔ بھائی اسرائیل کے آنے سے پہلے پہلے کون جائے گا وہ بھی کھڑا ہو جائے۔ ابے جی اس نے اسرائیل سے پہلے جانا ہے وہ بھی کھڑا ہو جاؤ، کہیں آ نہ جائے بھائی۔ ہاں بھائی، ملک الموت سے پہلے پہلے جنہوں نے جانا ہو بھائی وہ بھی کھڑے ہو جاؤ بھائی، کھڑے ہو جاؤ بھائی، کوئی نہ بیٹھو بھائی، سب تشکیل کرا لو۔ ماشاءاللہ بھائی، ماشاءاللہ بھائی، لو جی ڈاکٹر صاحب سب کی تشکیل ہوگی۔ ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ جی، اللہ قبول فرما لے۔ بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ بھائی۔ آپ بھائی دعا کر لیتے ہیں، چند باتیں گول سے گوش لو۔ ایک تو جتنا مجمع آیا ہے نماز نہ چھوڑے آج کے بعد، ٹھیک ہے نا جی؟ سفر حضر جہاں بھی ہو نماز نہ چھوڑو، بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز۔ لوگوں نے مردے زندہ کروائے ہیں، اس میں اتنی طاقت اللہ نے رکھی ہے۔ جہاں سارے اسباب ٹوٹ جاتے ہیں وہاں نماز زندہ ہے۔ جس کو نماز پڑھنی آگے اس کو مایوس ہونے کی کسی جگہ بھی ضرورت کوئی نہیں۔ تو بھائی نماز پہ جان لگاؤ۔ آپ کو ابھی کا قصہ سنا تھا، ابھی کا، پچھلے 2 سال کا، آنکھوں سے دیکھو، سنا نے آنکھوں سے دیکھو۔ گلگت کے امیر ہیں ہمارے معراج عالم صاحب، ان کو کینسر ہو گیا، اور کینسر جگر کا، وہ سارا پھیل گیا۔ ان کو لائے وہاں ہاسپٹل شوکت خانہ، انہوں نے کہا اس کو گھر لے جاؤ، وہاں جا کے مر جائے۔ ان کو مجھے رائمنڈ لے جاؤ، میں وہاں مرنا چاہتا ہوں۔ جو پیسے وہ لائے تھے علاج کے، انہوں نے وہاں سارے خیرات کر دی۔ اور پھر کہنے لگے میں نے اللہ کے سامنے دعا کی، نماز پڑھی اور دعا کی کہ اللہ انہوں نے تو مایوس کر دیا، تیرے دربار میں تو کوئی کمی نہیں۔ سوئے ہیں، میں اس وقت موجود ہوں، یہ جس وقت یہ سب کچھ ہو رہا ہے میں موجود ہوں۔ ان کا یہ نچلا دھڑ کالا ہو کے ختم ہو چکا تھا، چہرہ سیاہ کالا ہو چکا تھا۔ ان کو اٹھا کے ٹوائلٹ جاتے تھے، اٹھا کے لاتے تھے۔ وہ سوئے ہیں، انہوں نے خواب دیکھا، 2 فرشتے آئے کہ چلیں آپ کو اللہ کے رسول نے بلایا ہے۔ تو پورا کمرہ ایسے چلتا ہے اور 4 پائی اسٹریچر کی طرح چلتی ہے۔ آگے اللہ کے نبی ایک کاؤنٹر پر کھڑے ہوئے ہیں، آگے شیشہ لگا ہے،
وہ کہتے ہیں معراج، صحت تو مل جائے گی، آخرت میں کمی آ جائے گی۔ تو ان فرشتوں نے روئی اٹھائی، یہاں جگر ہوتا ہے، اس کو ایسے ملنا شروع کیا، یوں روئی کو پھینکا، روئی کو آگ لگ گئی، پھر یوں اس کو صاف کیا، پھر روئی کو پھینکا، روئی کو آگ لگ گئی۔ 5-6 دفعہ ایسا ہوا ہے، پھر کمرہ پورے کا پورا واپس آیا ہے، ان کی آنکھ کھلی ہے تو ایک صحت مند انسان تھے۔ یہ میں آپ کو آنکھوں سے دیکھ کے بتا رہا ہوں، سنی سنائی نہیں بتا رہا ہوں، میرے اور اس واقعے میں کوئی واسطہ کوئی نہیں ہے، اور ابھی تک صحت مند زندگی گزار رہے ہیں۔ نماز بتا رہا ہوں، نماز سے کیا ہو جاتا ہے بھائی؟ نماز تو نہیں چھوڑے گا نا کوئی مجموعہ۔ قرآن کی تلاوت ضرور کریں، سیکھیں، نہیں پڑھے ہوئے سیکھیں، ایک ایک لفظ کر کے سیکھیں، اللہ تعالیٰ ایک دن سارا پڑھنے والا بنا دے گا۔ اس میں اللہ نے نور رکھا ہے۔ ترجمے چھپے ہوئے ہیں، تھوڑا تھوڑا ترجمہ بھی پڑھا کریں۔ ایک مسائل اور عقائد کا حصہ ہے، وہ علماء کے ذمہ ہے، جو اس میں آخرت، جنت، جہنم، قوموں کے واقعات ہیں۔ یہ تو عبرت ہے، فقصص القصص لعلہم یتفکرون، اس سے تو آدمی کے اندر عبرت پیدا ہوتی ہے۔ تھوڑا 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 کر کے اس کو بھی پڑھا کریں۔ اللہ کے نبی کی سیرت کی کتابیں پڑھیں، اردو میں نہیں آیا تھا تو انگریزی میں اللہ کے فضل سے سب کچھ مواد موجود ہے۔ سیرت کی کتابیں، صحابہ کی سیرت، اپنے گھروں میں نبیوں کے تذکرے کریں، اپنے گھر کے اندر محبت کی فضا کو بنائیں۔ اب یہ ماحول عجیب و غریب سا ہے، پیار محبت سے بچوں کو قریب کریں، بیوی خامند کا احترام کرے، خامند بیوی کا احترام کرے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جس عورت نے صلت خمسہا، صامت شہرہا، اور حسنت فرجہا واطاعت بالہا دخلت من ای ابواب الجنت شاءت، جس عورت نے نماز نہ چھوڑی، روزہ نہ چھوڑا، اور اپنی عزت کی حفاظت کی، اس میں خیانت نہ کی، اور خامند کی اطاعت کی، تو جنت کے جس دروازے سے چاہے گی داخل ہو جائے گی۔ اور بھائی 3 باتیں اپنی زندگی سے نکال دو، ایک جھوٹ، ایک گالی، ایک غیبت۔ غیبت نہیں کرنا، غیبت نہ کرو، کسی کی برائی کا تذکرہ مت کرو، بہت برا عمل ہے، زنا سے سخت عمل ہے غیبت۔ میں مثال دیا کرتا ہوں، کوئی مجھے شراب پیش کرے گا نا تو میں اس کو سر میں لاٹھی ماروں گا۔ بدبخت شراب مجھے پیش کرتا ہے اور وہی میرے سامنے غیبت کرے گا نا تو میں اس کی ہاں میں ہاں ملاؤں گا، ہاں بالکل ٹھیک، میں ویکھے ایم ہی کرتا ہے، وہ بھی ایم ہی کرتا ہے۔ اور غیبت اس سے بڑا جرم ہے۔ جس معاشرے کو آگ لگانی اس میں غیبت شروع کر دو، ختم ہو جاتا۔ کیا مسجد، کیا مدرسہ، کیا خانقاہ، کیا مرکز، آگ لگانے کے لیے بس یہ زبان کافی ہے، اور جس کو آباد کرنا وہاں غیبت کو بند کر دو۔ جھوٹ، غیبت اور گالی دینے سے آدمی اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ جتنا ہی غصہ چڑھے گالی نہیں دینی، سہ جانا ہے، برداشت کرنا ہے۔ نیت کرتے ہو نا سارے بھائی؟ اور بھائی ہر مہینے 3 دن اللہ کے راہ میں نکلنا، اس کی بھی نیت کرتے ہو نا؟ جن لوگوں کو اللہ نے پیسہ دیا ہے وہ زکوٰۃ دیا کرو، نہیں زکوٰۃ فرض تو بھی اللہ کے نام پہ دیا کرو، بڑھ جاتا ہے۔ اللہ کو سخی سے محبت ہے اور بخیل سے نفرت ہے۔ بس اللہ کو ایک بخیل اچھا لگتا ہے، باقی سارے بخیل سے نفرت ہے۔ جو بولنے میں بخل کرے وہ اللہ کو اچھا لگتا ہے، باقی سب سے نفرت۔ بولنے میں بخل ضرور کرو، تول کے بولو، سوچ کے بولو، کبھی زبان پہ کسی کی بس برائی نہ آنے دو، نہ دیکھو، نہ سنو، نہ بچوں کو کرنے دو، نہ بیوی کو کرنے دو، اور اللہ کے نام پہ خرچ کرو۔ رزق بڑھانے کے ایک ذرائع ہیں نوکری، جاب، تجارت۔ ایک اللہ کے نبی کا بتاتا ہوں۔ اللہ کے نبی، بہت سے مسلمان اب بھی حرام کم شراب بیچتے ہیں، کیا کچھ کرتے ہیں، کہتے ہیں کیا کریں، گزارا نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کا رب ہونا دل میں اترا ہوا نہیں ہے۔ ایک شخص نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میرا رزق بڑھ جائے، میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا، ادیم علی الطہارہ یوسع علیک رزقک، باوضو رہا کر، اللہ تیرا رزق بڑھائے گا۔ اس کو تجربے کے لیے نہ کرنا، تجربہ ہوتا ہے ڈاکٹر کی بات کا، اس کو یقین سے کرو کہ اللہ کے نبی کی خبر ہے کہ جو باوضو رہے گا اللہ اس کا رزق بڑھائے گا، جو باوضو رہے گا اللہ اس سے پیار کرے گا، جو باوضو رہے گا شیطان اس سے ڈرے گا۔
اور جو رات کو بھی وضو کر کے سوتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے ساتھ سوتا ہے. جب وہ پہلو بدلتا ہے فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے. جب وہ کروڑ بدلتا ہے فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے. صبح تک فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا رہتا ہے. تو اپنے رزق کو بڑھانے کے جائز ذرائع استعمال کرو، ناجائز سے بچو اور اس سے نکلو، اور اللہ کے نام پہ خرچ کرنا شروع کرو. اللہ ایک تو سخاوت عطا فرمائے گا، دوسرا رزق بڑھائے گا، تیسرا مصیبتوں کو ٹال دے گا. اور اللہ کے نبی نے فرمایا جو گھر سے نکلتے ہوئے 2 نفل پڑھ کے